بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں 6 کام ایسے ہیں جو انسان کے لیے بے فائدہ ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے اور لیکن کرتا کچھ اور ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر نمبر 1 یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں بڑا اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان پھر گناہ سے بچے۔ جو کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن گناہ سے نہیں بچتا، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ڈرتا وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے۔ اگر وہ زبان سے یہ جملہ کہہ بھی دیتا ہے کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں اسے ہوگا جب تک وہ گناہ سے بچے گا نہیں۔ جب گناہ سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہوگا۔ جب ڈرتا ہوگا اللہ اس پہ کرم فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر بڑی امیدیں ہیں۔ اگر یہی الفاظ رہیں، یہی جملہ رہے، جب تک وہ عمل کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کی امیدوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ انسان بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا رہے، یہی سمجھ لیجیے کہ انسان خوابیں تو بہت دیکھتا ہو لیکن اس کی تعبیر ہی کوئی نہ ہو۔ انسان صرف خوابوں کے علاوہ کچھ اور کرے ہی نہ، میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں، لیکن کرے کچھ بھی نہ۔ اسی طرح انسان اللہ پر امیدیں تو باندھ کے رکھے لیکن عمل کچھ کرے ہی نہ، اس کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی امیدوں والا کام ہی نہ کرے، تو یہ جملہ بھی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، مگر دعا مانگتے وقت اس کا اللہ کے ساتھ کوئی حسن ظن نہیں ہے۔ مثلا وہ اللہ سے شکوے کرتا ہے کہ میری اللہ سنتا ہی نہیں ہے، میری تو اللہ مانتے نہیں۔ اگر ایسا گمان ہے اس کے دل میں تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جب تک وہ اچھا گمان نہیں رکھے گا تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پسند یہ فرماتے ہیں میرا بندہ گمان اچھا رکھے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا کسی کا اچھا گمان ہوتا ہے اللہ اتنا کرم فرما دیتا ہے۔ اگر وہ گمان نہیں رکھتا، حسن ظن نہیں رکھتا، اچھا گمان نہیں رکھتا لیکن دعا کرتا ہے، اس کا دعا کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور چوتھے نمبر پر ندامت نہیں کرتا لیکن استغفار کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے گناہ پر شرمسار نہیں ہوتا، وہ شرمندہ نہیں ہوتا، وہ نادم نہیں ہوتا، تو اس کو استغفار کا کیا فائدہ؟ جب تک اس کو اپنے گناہ پر پچھتاوا نہیں ہوگا اس کو استغفار کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اسے چاہیے کہ شرمسار ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، استغفار کرے گا، اللہ اس کو معافی عطا فرما دے گا۔ 5ویں نمبر پر اصلاح باطن۔ اصلاح باطن اگر نہ ہو تو ظاہر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ انسان کا اندر تو درست نہیں ہے لیکن باہر وہ درست کر رہا ہے، لیکن ایسے درستگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اندر سے وہ شیطان ہو، باہر سے وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں۔ اندر کی جو شیطانیت ہے اس کو ختم کرے، اندر کو پاک کرے، اندر صاف کرے۔ جب وہ اندر کو صاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر بھی درست فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باطن صاف کرے، باطن کے بغیر ظاہر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ 6 نمبر پر ہے کہ اخلاص کے بغیر عمل بے فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے عمل میں اخلاص نہیں لاتا، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق نہیں بناتا تو اس کے عمل کا کیا فائدہ؟ وہ ریاکاری کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اگر وہ اپنے دل میں پوری طرح اللہ کی محبت ڈال کر پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، بندگی اللہ کی کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا، صرف خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، ایسا عمل اس کو فائدہ دے گا، اور بغیر اخلاص کے عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔
تو پتہ چلے یہ 6 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلا تو یہ وہ بندہ گناہ سے بچے، جب گناہ سے بچے گا تو خوف خدا اس کے دل میں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ وہ کوشش کرے عمل کرنے کی، پھر وہ امیدیں باندھے گا، اسے فائدہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ اگر حسن ظن کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر ندامت اور شرمساری اور اعتراف قصور کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ اس کی استغفار کو قبول فرمائے گا۔ اگر وہ اندر اپنا صاف کر کے اصلاح باطن کر کے پھر وہ باہر درست کرتا ہے تو اللہ اس کے اس عمل کو بھی پسند فرمائے گا۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔